والنجم إذا غوى سبب الأسباب غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب له القوة جميعا وهو شدید العذاب أشهد أن لا إله إلا الله المحروم من أساه والخاسر من سلك غير طريقه الذليل من خضع لغيره وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما کبیرا وکثیرا وطویلا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں۔ انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، میں شکر گزار ہوں احباب جماعت کا، منتظمین پروگرام کا، جنہوں نے آج کی اس بزم کا اہتمام کیا ہے۔ میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہیں، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں، رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ والو، آپ جانتے ہیں کہ رب کائنات نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی دھرتی پر اپنے نظام کے نفاذ کے لیے کفر و عصیان کی تباہی سے اپنی مخلوق کو بچانے کے لیے شرک و ضلالت کی تاریکیوں کو
نور ایمان سے جگمگانے کے لیے ظلم و ستم کے آہنی پنجوں کو توڑنے کے لیے معصوم جانوں کو زندہ درگور کرنے والے ظالموں کو درس شفقت و الفت دینے کے لیے عفت و عصمت کے ڈاکوؤں کو عفت و عصمت کا محافظ بنانے کے لیے کالے گورے مال و دولت غربت و ناداری کے غلط امتیازات کو خاک میں ملانے کے لیے اللہ نے ایک عظیم انسان کو، ایک عظیم شخصیت کو، ایک عظیم رہبر کو، ایک عظیم رہنما کو، ایک عظیم پیشوا کو، ایک عظیم مقتدا کو، ایک عظیم ہادی کو، ایک عظیم معلم کو، ایک عظیم مبلغ کو، ایک عظیم جرنیل کو، ایک عظیم قائد کو، ایک عظیم آقا کو، جس میں آدم کا خلق ہو، شیش کی معرفت ہو، جناب نو کا جوش تبلیغ ہو، ابراہیم کا ولولہ توحید ہو، اسماعیل کا احسار ہو، اسحاق کی رضا ہو، لوط کی حکمت ہو، موسیٰ کا جلال ہو، ہارون کا جمال ہو، یونس کی اطاعت ہو، یعقوب کی گریہ زاری ہو، داؤد کی آواز ہو، ایوب کا صبر ہو، یوشع کا جہاد ہو، دانیال کی محبت ہو، الیاس کا وقار ہو، یوسف کا حسن ہو، یحییٰ کی غربت ہو، زکریا کی خاموشی ہو، عیسیٰ کا زہد و تقوی ہو، ایسے شخص کو اللہ نے کجاہ رسالت سے مرصع فرما کے تاج ختم نبوت اس کے سر پہ سجا کے اس کو امام المرسلین بنا کے، شفیع المذنبین بنا کے، راحت المسکین بنا کے، رحمت للعالمین بنا کے
خاتم النبیین بنا کے اس کائنات میں مبعوث فرما دیا ہے۔ جس پیغمبر کو اللہ نے اتنی عزتوں اور عظمتوں سے نوازا، اس پیغمبر کو اللہ نے اس کائنات میں کیوں بھیجا؟ وہ پیغمبر اس کائنات میں جلوہ گر کیوں ہوا؟ آسمان کا خالق و مالک کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس عظمت والے پیغمبر کو میں نے تمہارے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے، رول ماڈل بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے۔ جو بھی من آتانی دخل الجنہ کے تحت اس کی اطاعت کا توق گلے میں پہن کر اس کے قدموں پہ قدم رکھ کے آئے گا، میں رب وعدہ کرتا ہوں اس کو لیے جنت کے 8 دروازے کھول دوں گا۔ آج کی اس مختصر سی مجلس میں میں نے اور آپ نے دیکھنا، سوچنا، سمجھنا یہ ہے، کیا ہم نے اپنے آقا کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھا ہے؟ کیا ہم نے اپنے لیے اپنے آقا کو نمونہ جانا ہے؟ کیا اس کو اپنے لیے اسوہ حسنہ مانا ہے؟ میرے محبوب کی سیرت کے کئی پہلو ہیں، میں ایک ایسے پہلو کو چھیڑنے لگا ہوں جس کو میرے سمیت حاجی، نمازی، مولوی، قاری، امام، خطیب، ادیب، حسیب، لبیب سب ہی پسے پش ڈال چکے۔ اور جانتے ہو وہ پہلو کون سا ہے؟ پتہ ہے اس پہلو کے بارے میں؟ وہ پہلو یہ ہے جس کو ہم اپنی زبان میں برداشت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کتنے دوست ہیں ذرا گریبان میں چھانکیں اور اپنے گریبان میں منہ ڈالیں، جنہوں نے رسول اللہ کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے کائنات کے امام کی زندگی کو پڑھتے ہوئے اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ آئیے پہلے رحمت کائنات کی زندگی کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ میں اور آپ جائزہ لے سکیں، تاکہ میں اور آپ یہ دیکھ سکیں کہ ہمارے آقا کی زندگی تو یہ ہے، ہماری کیا زندگی ہے۔ صحیح البخاری ہے، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، مال غنیمت بانٹ رہے ہیں۔ کائنات کا امام، کائنات کا رہبر، کائنات کا رہنما، کائنات کا پیشوا،
کائنات کا مقتدا مال غنیمت تقسیم کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکلا. سامنے سے ایک عرابی آیا، ایک دیہاتی آیا، ایک پینڈو آیا، ایک ان پڑھ آیا. اس نے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلوہ اطہر میں کپڑا ڈالا، چادر ڈالی، اور آپ کے گلے میں چادر ڈال کے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹکا دے کے زور سے چادر کھینچی. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے دیکھا کہ کائنات کے امام جناب محمد کی گردن پہ نشان پڑ گئے. یہ کوئی عام آدمی نہیں، حکمران ہے، اور کوئی چھوٹی سی بستی کا حکمران نہیں. 9 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتا ہے. کتنے؟ تمہارا ملک 3.25 لاکھ مربع میل پہ واقع ہے. تمہارے ملک جتنے 3 ملک ملا لیے جائیں تو پھر بھی آمنہ کے لال جناب محمد کی حکومت زیادہ بنتی صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے بڑے علاقے کا حکمران، اور صرف حکمران نہیں، امام الانبیاء بھی ہے، حبیب خدا بھی ہے، محبوب کبریا بھی ہے، اور ساری کائنات کا سردار بھی ہے. اتنا بڑا حاکم، اتنا بڑا عظمت کا مالک پیغمبر، ایک بدو، ایک عرابی، اس نے گلوہ اطہر میں کپڑا ڈال کے اس طرح کھینچا کہ آپ کی گردن مبارک چھل گئی. صحابہ ساتھ تھے. مجھے بتلاؤ، کیا رحمت کائنات بدلہ لینے کی ہمت نہیں رکھتے تھے؟ کیا نبی یہ کائنات کے جانثار و وفادار پیغمبر سے پیار کرنے والے کیا بدلہ نہیں لے سکتے تھے؟ اللہ کی قسم، اصحاب رسول کے ہاتھ تلوار کے دستے پہ لرز ہے. کائنات کا امام نگاہ اٹھائے اور حکم فرمائے اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا جائے. لیکن قربان جاؤں میں اپنے آقا کی سیرت پہ، قربان جاؤں آقا کے کردار و کریکٹر پہ. سوچو، ہم تو بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم تو کسی کا نگاہ اٹھا کے، نگاہ بھر کے دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتے. کائنات کا امام ہے. صحابہ کہتے ہیں ابھی رسول اللہ گردن اٹھائیں گے اور حکم فرمائیں گے اس کا کام تمام کر دیا جائے گا. صحیح البخاری کے الفاظ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ، کائنات کے امام نے سر اٹھایا، اس کی طرف متوجہ ہوا. کائنات کے امام نے سر اٹھا کے اس سے پوچھا کیا مسئلہ ہے تمہیں، کیا بات ہے؟ کہتا ہے مرلی من مال اللہ،
اپنوں کو مال دیے جا رہا ہے، مجھے کیوں نہیں دیتا؟ سوچو ذرا، کون ہے یہ؟ مانگت ہے، سوالی ہے، لینے والا ہے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے۔ ہائے نبی، تو نے کون کون سا مسئلہ ہے جو ہمیں سمجھا نہیں دیا؟ آقا مفلس ہے، نادار ہے، غریب ہے، خاموشی کیوں ہے؟ محبوب نے بول کے بتایا میں نہیں بول سکتا۔ کیوں نہیں بول سکتا؟ عرش والے نے کہا ہے اما السائل فلا تنہر۔ مدینے والے کی بات ذرا دل کی تختیوں پہ لکھو۔ امام کائنات ہمیں کیا تعلیم دے کے گئے، کیا درس دے کے گئے، کیا واز کر کے گئے، ہمیں کیا سیرت دے کے گئے۔ آج ہمارا کردار کیا ہے، ہمارا کریکٹر کیا ہے؟ آج ہم تو اپنوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، بیگانے تو بیگانے رہے۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رب نے منع کر دیا ہے، سائل کو جھڑکنے کی بھی اجازت نہیں۔ اچھا تو مال لینے آیا ہے؟ جی میں مال لینے آیا ہوں، مجھے بھی دو۔ صحابہ غصے سے لال پیلے کھڑے ہیں، کہتے ہیں ہم نے جب نبی کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھا، اللہ کی قسم غصہ تو بڑی دور کی بات ہے، فضاحے کا ہم نے دیکھا محمد مسکرا رہا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنات کا امام ہنس رہا تھا، اور نبی نے خوش ہو کے فرمایا۔ کائنات کے امام نے کہا، آپ نے فرمایا ثم امر لہ بعطاء، آقا نے فرمایا اسے کچھ نہ کہنا، جو مانگتا ہے اس کو عطا فرما دو، جو سوال کرتا ہے پورا کر دو۔ یہ سیرت کس کی ہے؟ جس کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے۔ ڈال ذرا گریبان میں منہ، میں اور تو کہاں کھڑے ہیں؟ میں نے اور تو نے کون سا دین پڑھ لیا ہے؟ میں نے اور تو نے کون سی شریعت دیکھ لی ہے؟ میں نے اور تو نے کون سا سبق پڑھ لیا؟ ہم نے ان دروس سے، ان جلسوں سے، ان مجالس سے، ان محافل سے ہم نے کیا سیکھا ہے، کیا لیا ہے؟ آتے ہیں واہ واہ کر کے، سبحان اللہ کر کے، سواد لے کے خالی دامن گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ کبھی رات کی تاریکی میں چارپائی پہ لیٹنے سے پہلے غور و فکر کر کے سونا کہ کائنات کے امام کی سیرت کیا ہے اور ہماری سیرت کیا ہے، اور وہ اس کی اپنی سیرت ہے تو ہمیں کیا کہہ کے گیا ہے؟ کوئی سبق ہمیں بھی تو دے کے گیا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی باز ہمیں بھی تو کر کے گیا ہے نا۔ ہاں ہمیں بھی کر کے گیا ہے۔ یہ بھی صحیح البخاری ہے، کائنات کا امام سامنے کھڑا ہے، سائل سوال کرتے ہوئے کہتا ہے آقا اوصینی، مجھے کوئی ایسی وصیت کر دے جس پر میں کار بند ہو کر کامیاب اور کامران ہو جاؤں۔ کائنات کے امام، کائنات کے رہبر، کائنات کے رہنما نے کیا کہا؟ رسول ہاشمی نے کیا کہا؟ چھوٹا سا جملہ بولا، فرمایا لا تغضب۔ کیا کرنا ہے؟ غصہ غصہ تسی تو کیتی بیٹھے ہو، بول دیں گے
غصہ لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ اس نے کہا میں نے اتنا بڑا سوال کیا ہے، کامیابی اور کامرانی کے لیے کوئی وصیت کر دے، تو آپ نے فرمایا لا تغضب بس۔ اس نے پھر سوال کیا، اللہ کے پیغمبر اوصینی، مجھے کوئی وصیت کرے، آپ نے فرمایا لا تغضب۔ اس نے تیسری مرتبہ سوال کیا، آپ نے فرمایا لا تغضب۔ وہ بار بار سوال کرتا ہے، فردد مرارا، بار بار پوچھتا ہے مجھے کوئی وصیت کر دے، کوئی وصیت کر دے۔ کائنات کا امام بار بار کہتا ہے لا تغضب لا تغضب لا تغضب۔ کیوں کہا یہ؟ کیوں کہا؟ صرف اسی کو کیوں بنیاد بنایا؟ اس لیے کہ اس کو عرش والے نے پڑھایا تھا نا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اور میرے محبوب ان کو کہو اگر انہوں نے غصہ کرنا چھوڑ دیا، انہوں نے غصے کو پینا شروع کر دیا، انہوں نے غصے پہ کنٹرول کر لیا، انہوں نے اپنے غصے پہ قابو پا لیا، اور اگر کسی بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی رشتہ دار سے ہو جائے، کسی عزیز سے ہو جائے، والعافین عن الناس، اس کو معاف کر دے، اس کو کہو یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس نیکی کے بدلے اللہ تمہارے ساتھ محبت کرنے لگ جائے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ امام ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہم تو اس کو غیرت مند سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہمارے نزدیک وہ غیرت مند ہے ہی نہیں۔ وہ جی اس نے اتنی باتیں کی ہے، چپ کر کے برداشت کرتا رہے، سنتا رہے، اس میں غصہ غسیلہ نہیں ہے، اس میں غیرت نہیں۔ ہائے ہائے، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بات سمجھا کے گئے ہمیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے سوال کرتے ہیں، اور میرے صحابہ آپ کو پتا ہے پہلوان کون ہوتا ہے؟ کسے کہتے ہیں پہلوان؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر جو مد مقابل کو بچھاڑ دے وہ پہلوان ہی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا پہلوان وہ نہیں، لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ میری امت کا پہلوان وہ ہے جس کو غصہ آئے اور وہ غصے کو پی جائے، کنٹرول کر لے۔ کائنات کے امام جناب محمد فرماتے ہیں اللہ اور رسول کی نگاہ میں پہلوان وہ ہے، غیرت مند وہ ہے۔ آج ہم نے کیا دین سمجھا، کیا سبق پڑھ لیا ہے ہم نے؟ امام کائنات حضرت اور صحابہ نے جب بات سنی، ہم نے سمجھا ہے کہ محبت نام ہے، نبی کا نام آئے تو انگوٹھے چوم لیے جائیں، یا نبی کی محبت میں سبز امامہ باندھ لیا جائے، یا محبت میں آرائشی دروازے بنا لیے جائیں، یا محبت میں جھنڈیاں لگا لے، نعرے لگا لے، جلسے کروا لے۔ نہیں نہیں میرے بھائی، محبت کیا ہے؟ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، ان المحب لمن یحب مطیع۔ اور جو سچا محب ہوتا ہے وہ مر جانا تو گوارا کر لیتا ہے، اپنے محبوب کی بات پہ آنچ آنے دینا گوارا نہیں کر۔ یقین نہیں آتا؟ یہ عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہیں رحمت اللہ تعالی، عمر بن عبدالعزیز، تقوی کا پہاڑ، طہارت کا پہاڑ، اتنا عظمت اور رفعت کا مالک ہے، اور جسے
5واں خلیفہ راشد ہونے کا اعزاز ہے. اتنی عظمتوں کا مالک، اتنی رفعتوں کا مالک، بیت اللہ کے گرد چکر کاٹ رہا ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے. دوران طواف چلتے چلتے نا ایک عام آدمی کے پاؤں پہ پاؤں آ گیا. اس کو تکلیف ہوئی. اچانک اگر کسی کے پاؤں پہ پاؤں آ جائے تو تکلیف تو ہوتی ہے نا. اس کو تکلیف ہوئی. اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اسے نہیں پتا یہ اتنا بڑا حکمران ہے. اس نے کہا آما تو اندھا ہے کیا؟ تجھے نظر نہیں آتا؟ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے مسلمان، یہ ہے نبی کے سچے محب. کیا سمجھتے ہو عمر بن عبدالعزیز کو غصہ نہیں آیا؟ آیا غصہ. عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں جب مجھے غصہ آیا، غصے کے ساتھ ساتھ مجھے فوراً نبی کا فرمان بھی یاد آ گیا، کائنات کے امام کی حدیث بھی یاد آ گئی، لا تغضب. مجھے تجھے بھی کبھی یاد آئی ہے، میں نے اور تو نے بھی کبھی اس بات کی طرف دھیان دیا. نبی کی حدیث یاد آئی تو مسکرا کے فرماتے ہیں لا بھائی میں تو اندھا نہیں ہوں. اتنا کہہ کے چل پڑے. سپاہیوں کو، فوجیوں کو، خادموں کو، نوکروں کو بڑا برا لگا کہ اس نے کہا ہے کہ تو اندھا ہے. اتنے بڑے نیک حکمران کو اتنی بڑی گالی دی ہے. انہوں نے اسے دبوچ لیا، پکڑ لیا. ہائے ہائے ہائے. جب اس کو پکڑا نا، مڑ کے دیکھا عمر بن عبدالعزیز نے رحمت اللہ تعالی علیہ، مڑ کے دیکھا تو فوجیوں نے پکڑا ہوا ہے، سپاہیوں نے پکڑا ہوا ہے. واپس آئے، کہا چھوڑو. کہا عمر بن عبدالعزیز جی آپ کو شاید پتہ نہیں چلا اس نے کیا کہا ہے. کہا کیا کہا ہے؟ کہا اس نے آپ کو کہا ہے کہ کیا آپ اندھے ہیں؟ کہا بیوقوفو اس نے مجھ سے پوچھا ہے آما کیا تو اندھا ہے؟ اس نے سوال کیا ہے مجھ سے، میں نے جواب دے دیا لا میں اندھا نہیں ہوں، بات ختم ہو گئی. ہائے ہائے. اگلے جملے سنو ذرا، جو عمر بن عبدالعزیز نے اگلے جملے بولے ہیں نا، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. اگر مجھے اور آپ کو احساس ہو جائے، اگر مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہو جائے، اگر مجھے اور آپ کو یہ پتہ چل جائے، اللہ کی قسم ہم کبھی ایسا عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو جس سے رب ناراض ہو. عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو. دوسری دفعہ کہا چھوڑ دو، جلدی کرو، کہیں تمہارے اس کو پکڑنے کی وجہ سے عرش والا مجھے نہ پکڑ لے، عرش والے کی گرفت نہ آ جائے. اور پھر یاد رکھو ان بطش ربک لشدید. لوگوں کا پکڑا ہوا تو چھڑایا جا سکتا ہے، رب کا پکڑا ہوا چھڑایا نہیں جا سکتا. کیا مجھے اور آپ کو حدیث نہیں یاد آتی لڑائی جھگڑے کے اندر؟ کبھی مجھے اور آپ کو بھی کوئی رسول اللہ کا فرمان یا رب کے قرآن کی کوئی آیت نافرمانی کرتے ہوئے یاد آئی؟ اللہ کی قسم ہم نے پتہ نہیں کون سے اسلام سے ناطہ جوڑ لیا ہے، کون سے اسلام سے ہم نے تعلق بنا لیا ہے. وہ لوگ کیسے اللہ والے تھے، اللہ کے رسول سے پیار کرنے والے تھے. اور یہ تو یہ ہے نا، ایک بات امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر بھی لکھی ہے، پتہ ہے کس کی؟ بیمار کربلا کی، زین العابدین کی، جن کا اصل نام علی بن حسین ہے. ہائے 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 ہائے. یہ کیسے لوگ تھے؟
یہ کیسے دیندار تھے؟ یہ کیسے اللہ اور رسول کے تابع دار تھے؟ انہوں نے کون سا دین پڑھا تھا؟ انہوں نے کون سا دین سیکھا تھا؟ کبھی سوچو، کبھی غور و فکر کرو، کبھی دھیان دو، انہوں نے کون سا دین سیکھا؟ زین العابدین کی لونڈی کھانا لے کے آ رہی ہے، ہاتھ سے برتن چھوٹا، نیچے گرا، برتن بھی ٹوٹ گیا، کھانا بھی گر گیا۔ اللہ اکبر۔ سوچو ہاں، آج اگر کسی کی بیوی کے ہاتھ سے برتن ٹوٹ جائے تو پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ لونڈی نے دیکھا، چہرے پہ نگاہ ڈالی، زین العابدین کی پیشانی پہ سلوٹے، چہرہ غصے سے لال۔ سمجھ گئی زین العابدین غصے میں، فوراً کہتی ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، فوراً کہتی ہے۔ مومن کی نشانی کیا ہے؟ وہ غصے کو پی جاتا ہے۔ زین العابدین نے قرآن کی آیت سنی، کیا کیا؟ چلو عمل ہو جائے گا، بڑا ٹائم پہ ہے۔ کیا کہا تھا؟ میرے پاس ایک میاں بیوی آئے، وہ لڑ پڑے، طلاق کا مسئلہ تھا۔ وہ اس کو گالیاں دینے لگا، میں نے اس کو روکا، ساتھ میں نے اس کو بتایا کہ گالی دینا تو اچھی بات نہیں ہے، نبی پاک نے، قرآن نے منع کیا ہے۔ تو پتہ ہے مجھے کیا کہتا ہے؟ یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ کہنا مولوی صاحب قرآن حدیث ہے، یہ پیچھے رہن دیو، ادھر منو موک لین دیو، پہلے قرآن حدیث چھوڑو، یہ مسلمان ہے، انہیں مسلمان کہتے ہو؟ جو اتنی دیدہ دلیری سے کہتا ہے قرآن حدیث چھوڑو، نہیں جانتا کہ یہ کتنا بڑا جملہ ہے۔ اگر اس ایک جملے کی وجہ سے، اور اللہ کے پیغمبر نے اسی لیے کہا تھا سوچ کے بولا کرو، ایک جملہ تمہیں جنت میں بھی لے جا سکتا ہے اور ایک جملہ تمہیں جہنم میں بھی لے جا سکتا ہے۔ بغیر سوچے سمجھے جو منہ میں آتا ہے بولتے چلے جاتے ہو۔ زین العابدین نے قرآن کے الفاظ سنے، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ ابن عساکر نے لکھا، لونڈی کہتی ہے اللہ کی قسم میں نے دیکھا وہ پیشانی جس پہ سلوٹیں پڑی ہوئی تھی، اس پیشانی سے سلوٹیں ختم ہو گئی، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ کہتی ہے میں نے جب حساب لگایا نا کہ کام بن گیا ہے، میں نے اگلے الفاظ بھی پڑھ دیے، وَاللَّافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ اس نے کہا جاؤ تجھے معاف کر دیا ہے۔ کہتی ہے میں نے موقع پا کے اگلے الفاظ بھی پڑھ دیے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، نیکی کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ مسکرا کے زین العابدین کہتے ہیں فَاذْهَبِي أَنْتِ حُرَّةٌ، جا میں نے آج تجھے آزاد بھی کر دیا ہے۔ کیا قدر و منزلت تھی ان کے ہاں قرآن و سنت کی، کیا مقام و مرتبہ ہے ہمارے ہاں قرآن و حدیث کا۔ ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال کے خالی دامن گھروں کو لوٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں بڑا پیار ہے رسول اللہ سے، ہمیں بڑی محبت ہے رسول اللہ سے۔ خدا کے لیے سوچو، غور و فکر کرو۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کو برداشت کا سبق پڑھا کے گئے تھے، جسے آج ہم نے پسے پس ڈال دیا ہے۔ چھوٹا بڑے کی بات برداشت نہیں کرتا،
بھائی بھائی کی بات برداشت نہیں کرتا، بیٹا باپ کی بات برداشت نہیں کرتا، پڑوسی پڑوسی کی بات برداشت نہیں کرتا، امام مقتدی کی بات برداشت نہیں کرتا۔ سوچو ہم نے اسلام کو کیا سمجھا، ہم نے اسلام کو کیا جانا۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، رسول اللہ کی سیرت کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرو کہ اللہ ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، تیری توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ تو توفیق دے، ہم تیرے نبی کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے اسی طرح برداشت کر کے دکھائیں جس طرح محمد کے دیوانوں نے برداشت کر کے دکھایا صلی اللہ علیہ۔ اور اگر آج یہ فیصلہ کر لیا تو بشارت سنتے جاؤ، خوشخبری سنتے جاؤ۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد، سنن ابن ماجہ، کائنات کے امام رحمت کائنات نے کہا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں پریشان نہ ہو کہ تو غصہ گالاں بھی کھائیں تے برداشت بھی کریں تجھے ملے گا کچھ نہیں، یہ نہ سوچنا محبوب کیا ملے گا۔ فرمایا من کظم غیظا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنفِذَهُ، اور تجھے غصہ آئے اور تو گالیاں سن کے لال پیلا ہو جائے، لیکن تیرے اندر غصہ نکالنے کی ہمت بھی ہو، تو قادر بھی ہو، فرمایا تو اس پہ کنٹرول کر جائے۔ پتہ ہے تجھے کیا ملے گا، جانتا ہے کیا ملے گا، کیا ملے گا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، رب کی بارگاہ ہوگی، اللہ اپنی بارگاہ میں آواز لگائے گا، دعا اللہ عز و جل علی رؤوس الخلائق، ساری کائنات کے سامنے اللہ آواز لگائے گا، کدھر ہے کدھر ہے وہ جوان جس کا خون جوش مارتا تھا، کدھر ہے وہ غیرت مند، کدھر ہے وہ اللہ اور رسول کا تابع دار، کدھر ہے رسول اللہ کا فرما بردار؟ غصہ ہونے کے باوجود اس نے غصے پہ کنٹرول رکھا۔ بلاؤ اس کو، اس کا نام لے کے اس کو آواز دی جائے گی، آؤ ادھر، ساری مخلوقوں کے سامنے اس کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور تو نے غصہ تو نکال سکتا تھا، اللہ اور رسول کے لیے نہیں نکالا، جی اللہ اور رسول کے لیے نہیں، حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنَ الْحُورِ مَا شَاءَ۔ کائنات کے امام نے کہا او نوجوانوں، یہ اختیار تو تمہارے ماں باپ نے دنیا میں تمہیں نہیں دیا تھا کہ تم اپنی پسند کی شادی کر لو، دیا ہے ماں باپ نے اختیار؟ ہائے پروردگار تیری عظمت پہ قربان جاؤ، قیامت کا دن ہوگا، رب کی بارگاہ ہوگی، آسمان والا اس غیرت مند جوان کو اختیار دے گا، یہ سامنے حوریں کھڑی ہیں، ان میں سے جو جو پسند ہے وہ لے کے جنت میں داخل ہو جا۔ اور کیا چاہیے ہمیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا لینا چاہتے ہیں؟ لوگو آؤ، جس پیغمبر کی سیرت، کردار، کریکٹر، عظمت، رفعت، معرفت کے نام پہ جلسے کرتے ہیں، ہم اس پیغمبر کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اس کی سیرت کے سانچے میں ڈالے۔ اللہ کی قسم دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں اس کے بدلے جنت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اس پیغمبر کا پکا سچا تابع دار بنا دے، اس نبی کے فرما برداروں میں ہمیں شامل فرما دے۔ میرے بھائی حافظ عدیل صاحب تشریف لے آئے، وہ مفصل اور مدلل خطاب فرمائیں گے۔ میں نے جو ٹوٹے پوٹے الفاظ میں آپ کے سامنے اپنی مروزات کو رکھا ہے، اللہ میرے سمیت آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
الہ العالمین میرے ان بھائیوں کی محنت کو، محبت کو قبول فرمائے، ان کے جذبوں میں اضافہ فرمائے۔ الہ العالمین اسی طرح ہمیں دین کو سننے اور سنانے کی مجالس اور محافل منعقد کرنے کی توفیق دیتا رہے، اور ہم سن سنا کے اللہ اور رسول کے احکامات کو مانتے اور اس پر عمل پیرا ہوتے رہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والنجم إذا غوى